الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس نئے سال کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا، کامیابیوں کا، اطمینان کا اور سکون کا سال بنائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہر قسم کی بلا سے، بیماری سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم شریف سے ہوتا ہے، اور جیسے ہی ماہ محرم شریف کا چاند افق پر نظر آتا ہے، پوری دنیا میں غلامان امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام امام عالی مقام کی محبت اور فروغ اسلام کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے ان کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان ان کی بارگاہ میں ان کے اس احسان کے عوض جو انہوں نے صحیح دین ہم تک پہنچانے کے لیے قربانی پیش کی، اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبی ہوئی ذات کا نام ہے۔ ان کا تعلق باللہ بھی مضبوط تھا، ان کا تعلق بالرسول بھی مضبوط تھا، ان کا تعلق بالقرآن بھی مضبوط تھا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی پوری دنیا کے انسانوں کو معبود سے جوڑنے کے لیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے، اور قرآن مقدس سے جوڑنے کے لیے، اور اسلام سے وابستگی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی خرچ فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس فرش گیتی پر تشریف لائے، ان سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد بندوں کو رب سے جوڑنا تھا۔ رب قدیر جل جلالہ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے۔ جس نے پیدا کیا اس سے تعلق کو استوار کرنا
اس کی بندگی کرنا اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ جاننا اور نہ ماننا، یہ ایک بندہ مسلم کی ذمہ داری بھی ہے، اور بندہ مسلم کے لیے بلکہ ہر بندے کے لیے ضروری بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ مختلف معاملات کے مختلف معبود بنا کے رکھے ہیں، اور تصور کرتے ہیں کہ آسمان سے بارش نازل کرنے والا معبود الگ ہے، زمین سے سبزہ اگانے والا، کھیتی اگانے والا معبود الگ ہے، چاند کا معبود الگ ہے، سورج کا معبود الگ ہے۔ تو کئی معبود کے حوالے سے بہت ساروں نے اپنی سوچ بنائے رکھی ہے۔ قرآن مقدس نے اسی سوچ کو غلط قرار دیتے ہوئے ایک معبود کی طرف بندوں کو مائل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک کے علاوہ اگر کئی معبود ہوتے تو کیا ہوتا۔ اسے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے خود ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کا مالک الگ ہے، خالق الگ ہے، زمین کا خالق الگ ہے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، یعنی میرا معبود ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو یہ بنا رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سمجھتے ہوئے چلیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ایک کیوں؟ لیکن اللہ ایک کیوں، اس کو سمجھنے سے پہلے اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتے کسے ہیں؟ تو شرح تہذیب کے اندر فرمایا گیا اللہ عالم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جو ذات ہمیشہ رہے گی، اور ساری صفات کمال کا جو جامع ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ذات ہمیشہ رہے گی۔ ہر چیز کو فنا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، لیکن میرے رب کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ہر چیز کے حوالے سے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی ڈیفینیشن بھی آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اللہ کا معنی تھوڑی دیر آپ سماعت فرما لیں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جب زبان سے اللہ کہیں تو آپ کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے حوالے سے، اس ذات کے حوالے سے کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا فکر ہونی چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ بھی ہو، اور آپ اسی عقیدے کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل اس میں ذات ہے، باقی اس کے سارے صفاتی نام ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی دوسرے کا نام
عبد الرحیم رکھا جا سکتا ہے، عبد الکریم رکھا جا سکتا ہے، عبد الحنان رکھا جا سکتا ہے، عبداللہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن کسی کا نام اللہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ صرف میرے معبود کا نام ہے اور وہ اس کا اسم ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کسی اور لفظ سے بنا ہے یا نہیں، مشتق ہے یا جامد۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جامد۔ مشتق کہنے والے فیصلہ یقینی نہ کر سکے کہ کس لفظ سے مشتق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ الہن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے سکون اور چین، یعنی لفظ اللہ الہن سے بنا ہے جس کے معنی ہوتا ہے سکون اور چین۔ تو ایک بندہ جب اپنی زبان سے اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ رہے کہ اللہ عز و جل کا ذکر دلوں کا چین ہے، کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ ولہن سے بنا ہے جس کے معنی ہے حیرانی، چونکہ تمام مخلوق اس کی ذات و صفات میں حیران ہے کہ اللہ اکبر، میرا رب اللہ کتنی عظمت والا ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کو پیدا کرنا ہے تو اسے کوئی منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی پلان بنانے کی ضرورت نہیں، اسے کسی افراد کی ضرورت نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس ذات کے حوالے سے بندہ حیران ہے کہ اللہ اکبر، وہ ذات کتنی عظمت والی ہے کہ اتنی عظیم دنیا اس نے بنائی، بلکہ سارا عالم اس نے بنایا، اور اس عالم کے بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے فرمایا ہو جا، عالم وجود کے اندر آ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض کہتے ہیں کہ لفظ اللہ لاہن سے بنا ہے جس کے معنی حجاب کے ہیں، یعنی پردہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساری کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر کائنات کی ہر چیز کے اندر اس کی کاریگری نظر آتی ہے۔ زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین بنانے والے کا تصور پیدا ہوتا ہے، آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کے خالق کا تصور پیدا ہوتا ہے، چاند و سورج کو دیکھتے ہیں تو چاند و سورج کے خالق کا پتہ اور خالق کے حوالے سے ذہن کے اندر ایک سوچ ابھرتی ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب قدیر جل جلالہ خالق تو ضرور ہے، مالک تو ضرور ہے، اس کی نشانیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن وہ حجاب کے اندر ہے، اس کا جلوہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ الہن سے بنا ہے جس کے معنی ہے عاجزی اور زاری کرنا، چونکہ تمام بندے اس کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرتے ہیں، لہذا اسے اللہ کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، صبح سے لے کر رات تک اپنے رب کی نافرمانی کرنے کے باوجود جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو بندہ ان مصیبتوں کے اندر اسی کو پکارتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کی بارگاہ میں روتا ہے، اسی کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتا ہے، اور آہ و زاری کر کے، گریہ و زاری کر کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنے قلب کی تسکین کا سامان حاصل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی روئے زمین پر
ایسا بندہ آپ کو نہ ملے گا جو زندگی کے کسی موڑ پر مجبور نہ ہو جاتا ہو اور مجبور و بےکس ہو کر کسی کو پکارتا نہ ہو۔ یاد رکھیں، جس کو پکارا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا معبود ہے، میرا رب ہے۔ بندہ مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر جس کی طرف رجوع کرتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے، اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں، پالنہار حقیقی کہتے ہیں، معبود برحق کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ الہن سے مشتق ہے، جس کے معنی گھبرا کر آنا، چونکہ تمام مخلوق ہر مصیبت میں آخرکار رب کی طرف پناہ پکڑتی ہے، اس لیے اس کا نام اللہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، ہم صبح سے لے کر رات تک اس کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ اس کی دی ہوئی نعمت ہے، زبان اس کی دی ہوئی نعمت ہے، کان اس کے دیے ہوئے نعمت ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان ساری نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی اچھے کاموں میں، اللہ نہ کرے کبھی گناہ کے کاموں کے اندر، لیکن جب کبھی ہم پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نافرمان ہیں، ہم نے اپنے رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری، اس کی نافرمانی میں زندگی گزاری، لیکن پھر بھی اپنے رب کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ میرا مولا خود ارشاد فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ اکبر۔ مقروض کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرض خواہ سے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ اگر کسی کا قرض کسی انسان پر نکلتا ہے اور وہ انسان سامنے سے آ رہا ہو تو بندہ راستہ چینج کر دیتا ہے، لیکن پروردگار جل جلالہ کی شان کتنی نرالی اور عرف و اعلیٰ ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے انعام اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کرنے کے باوجود بھی وہ مصیبتوں میں یہ فرماتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ میرے بندوں پلٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ میری طرف، وہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں خود وہ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے، کسی کے یہاں جاب کرتا ہے اور سیٹھ کی نافرمانی کی وجہ سے، سیٹھ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، سیٹھ کے حکم کو صحیح طور پر عملی جامہ نہ پہنانے کی وجہ سے سیٹھ اس کو نکال دیتا ہے، تو پھر وہ پلٹ کر اپنے سیٹھ کی طرف نہیں جاتا بلکہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کی نافرمانی کے باوجود، بندوں کا اللہ کے ارشاد پر عمل نہ کرنے کے باوجود، وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت اس طرح سے بسا چکا ہے کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بندے کا وجدان یہ کہتا ہے کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں وہ رحمان و رحیم ہے، میں اگر اس کی طرف پلٹ کر کے جاؤں گا اور اس سے بھیک مانگوں گا تو وہ مجھے ٹھکرا نہیں دے گا، بلکہ اپنی دامن رحمت کے اندر پناہ دے کر، اپنے دامن رحمت میں پناہ دے کر وہ میری بگڑی کو بنا دے گا اور میری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ تو اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے، جس سے بندے کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جس کی طرف بندہ زار و قطار روتا ہے، آہو زاری کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور جو ذات ہمیشہ رہے گی، اور ساری صفات کمال کی جو ذات جامع ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری صفات کمال، رزق دینا کمال کی صفت، زندگی دینا کمال کی صفت، یہ ساری جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں، ان ساری صفات کمال کا جو جامع ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔
یہ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ کبھی صفت کمال میں سے رزق کی جو ہے صفت ظاہر ہو رہی ہے، کبھی وہ فرمائے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک رحمت فرمائے گا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک شفا عطا فرمائے گا۔ نہیں، بلکہ میرے رب کی شان یہ ہے، ہر صفت ہر وقت اس کی ذات کے اندر موجود ہے، اور جب جب بندہ جس چیز کا جائز چیزوں کا اللہ سے سوال کرے، میرا مولا اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے، اس کے سوال کو سنتا ہے، اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ جو پریشان ہے، مریض ہے، اگر شفا مانگے تو شفا دی جاتی ہے، کوئی رزق مانگے تو رزق دیا جاتا ہے، کوئی عزت مانگے تو عزت دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دینے والی ذات میرے رب کی ہے، معبود کی ہے، پالنہار حقیقی کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ ایک کے علاوہ کئی معبود ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، یعنی آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو خدا کا تصور کیوں؟ کئی خدا کا تصور کیوں؟ اگر ایک خدا ساری کائنات کو چلاتا ہے اور وہ اتنی قوتوں کا مالک ہے کہ سارے جہان کو رزق دینے سے لے کر، زندگی دینے سے لے کر، موت دینے سے لے کر، عزت دینے سے لے کر، ذلت دینے سے لے کر، شفا دینے سے لے کر، ہر چیز کے دینے کے سلسلے میں اور ہر چیز کے بارے میں جب ایک اللہ کافی ہے تو دو کی ضرورت کیوں؟ اور اگر دو ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، قرآن کہتا ہے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس لیے کہ ایک یہ کہتا کہ زمین سے یہ چیز نکالی جائے تو دوسرا کہتا اتنے بجے نکالی جائے، پھر وہ کہتا کہ نہیں زمین سے اس چیز کو نہ نکالی جائے یا اس چیز کو زمین سے نکالی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر دو خدا ہونے کی وجہ سے دونوں میں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کا معاملہ ہوتا، اور اس طرح سے کوئی زمین کو قائم رکھنے کی بات کرتا تو کوئی زمین کو ختم کرنے کی بات کرتا، کوئی آسمان کو قائم رکھنے کی بات کرتا تو کوئی آسمان کو مٹانے کی بات کرتا، کوئی ایک دوسرے پر برتری کی کوشش کرتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سے زمین بنی ہے، جب سے آسمان بنا ہے، جب سے چاند بنا ہے، جب سے سورج بنا ہے، اس ایک کے حکم پر ساری کائنات گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے معاملات کے اندر دیکھیں، پارٹیوں کے اندر دیکھیں، سیاست کے اندر دیکھیں، حکومت کے اندر دیکھیں، حکمراں کے معاملات کے اندر دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ کوئی نہ کوئی سپریمو ہوتا ہے۔ پارٹی کی اگر دوسرے افراد کے اندر کوئی پرابلم ہو تو ایک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پارٹی کا سپریمو کوئی ایک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حکومت چلانے والوں کا معاملہ دیکھیں تو ایک کا قانون چلتا ہوا نظر آتا ہے، ایک کا ڈیسیشن چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی تنظیم ہے وہاں پر بھی یہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر کئی ہوں تو اختلافات پیدا ہو جائیں گے، معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا اللہ اکبر، ایک کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو معاملہ یہ ہوتا کہ سب تباہ ہو جاتے، زمین بھی تباہ ہو جاتی، آسمان بھی تباہ ہو جاتا۔ کوئی کہتا یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ مجھے زیادہ چاہتا ہے تو سورج تھوڑا پہلے نکال دیا جائے۔ کوئی کہتا کہ یہ میرا زیادہ چاہنے والا ہے اس لیے سورج کو تاخیر سے نکالا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی، اس لیے ایک رب ہے
جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے، ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ تقویم بنتی ہے، جنتری بنتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وقت بتا دیا جاتا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج غروب ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج طلوع ہوگا۔ اگر دو ہوتے، دو اللہ ہوتے، دو خدا ہوتے، تو آدمی کانفیڈینشلی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ میرا رب ایک نظام بنا چکا ہے، اسی نظام کے اعتبار سے جب وہ چاہتا ہے سورج نکلتا ہے، جب وہ چاہتا ہے سورج غروب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے فرمایا ایک خدا اس لیے ہے کہ اگر زمین و آسمان کے بلکہ اور کئی معبود ہوتے تو پروردگار جل جلالہ کا فرمان ہے کہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے، ساری کائنات برباد ہو جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا۔ اللہ کا کوئی بچہ نہیں اور نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک دوسرا خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنا تعلی چاہتا۔ یعنی اگر دو خدا ہوتے تو تھوڑی سی کوئی بات ہوتی تو اپنی مخلوق کو لے کر ایک خدا جدا ہو جاتا، ایک خدا جدا ہو جاتا اور ایک دوسرے پر برتری کی کوشش کی جاتی۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دو خدا ہونے کا نقصان اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ ایک خدا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق لے جاتا، اور دو خدا ہوتے تو ایک خدا اپنی مخلوق لے جاتا، دوسرا خدا اپنی مخلوق لے جاتا، اور ایک دوسرے پر تعلی کی اس طرح سے دنیا درہم برہم ہو جاتی اور فساد اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا۔ تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت میں یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے۔ جیسے ایک سلطنت میں اگر دو طاقتور بادشاہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے بادشاہ کو زیر کر کے اپنے تابع کرنا چاہے گا، اسی طرح معبود حقیقی کے مقابل میں اگر دوسرا معبود ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا اور معبود حقیقی کے مقابل میں اٹھ کھڑا ہوتا، پھر نتیجے میں فتنہ و فساد ہوتا اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نظام کائنات ابتدائی روزگار سے بالکل عمدہ چل رہا ہے۔ یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بڑھیا چرخہ کانت رہی تھی۔ آنے والے نے سوال کیا مائی یہ بتا خدا ایک ہے یا کئی ایک ہیں؟ اس بڑھیا نے جواب میں ارشاد فرمایا خدا ایک ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ خدا ایک ہے وہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس نے جواب میں ارشاد فرمایا میرے اس چرخے سے۔ کہا چرخے سے تمہیں پتا چل گیا؟ کیسے چرخے سے پتا چلا؟ تو اس بڑھیا عورت نے جواب دیا اگر اس چرخے کے چلانے والے دو ہوں تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ چرخہ صحیح طور پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے، یعنی میں ہوں، اور میں اکیلی اسے چلا رہی ہوں، جس کی وجہ سے یہ چرخہ صحیح چل رہا ہے۔ اگر دو چلانے والے ہوتے تو ٹوٹ پھوٹ کا یہ چرخہ شکار ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ساری کائنات کو چلانے والی ذات
ایک اللہ کی ہے، معبود برحق کی ہے، تنہا وحدہ لا شریک، میرے رب کی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ میں نے چرخے سے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے بارے میں ساری کائنات کے چلانے والے کی حیثیت سے جانا بھی اور مانا بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب کی طاقت دیکھیں، اس کی قدرت کا عالم دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ایک باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا مرے، بیٹا نہیں چاہتا کہ باپ مرے، دنیا میں ایک ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ مرے، دنیا میں ایک عورت نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر موت کی وادیوں سے گزرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم روز دیکھتے ہیں، روز پیدا لوگ ہوتے ہیں اور روز لاکھوں کی تعداد میں انسان مرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب کی قدرت کا عالم دیکھیں۔ بندہ کبھی کبھی خود کو طاقتور سمجھتا ہے، بندہ خود کو کبھی کبھی بہت پاورفل سمجھتا ہے، بندہ کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ مجبور ہے، بندے کے پاس اتنی توانائی نہیں، بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں جو اللہ عز و جل کی قدرت کے سامنے وہ ٹھہر سکے یا اس کی قدرت کے مقابلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کورونا وائرس اور کووڈ 19 کی بلا جو بڑی تیزی سے پھیلی، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ آپ جانتے ہیں ویکسین بنانے کے لیے ہوڑ لگی ہوئی ہے، رشیا کہتا ہے میں نے بنا لیا، ہندوستان کہتا ہے ہم تیاری کے مرحلے کے اندر ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف اسی لیے تو ہو رہی ہیں موت سے بچانا۔ یہ سارا پریکوشن کیوں لیا جا رہا ہے؟ ماسک کیوں پہنے جا رہے ہیں؟ کیوں سینیٹائزر کیا جا رہا ہے؟ کیوں سارے پریکوشن کی بات کی جاتی ہے؟ تاکہ انسان موت سے بچے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہزارہا طاقتوں کے باوجود، ہزارہا صلاحیتوں کے باوجود، ہزارہا پاور ہونے کے باوجود، ہزارہا ماڈرن ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ کون سی ذات ہے جو انسان کو موت کی وادیوں سے گزارتی ہے؟ کہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، کہاں انسان بے کس ہو جاتا ہے، کس کی طاقت کے سامنے انسان سرنڈر ہو جاتا ہے؟ ذرا قرآن سے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا لو۔ زندگی بھر اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے، اللہ کے بندوں پر زیادتی کرنے والے، زمین پر اکڑ کے چلنے والے، طاقت کا مظاہرہ کرنے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے، پریشان حالوں پر پریشانیوں کا بادل اور پریشانیوں کی بارش کرنے والے، جب وہ بھی زندگی کے اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جو زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، طاقت جواب دے جاتی ہے، چاہے وہ وقت کا کتنا سپر پاور کیوں نہ ہو، وقت کا کتنا عظیم طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ایٹم بم کیوں نہ بنا چکا ہو، چاہے کتنے ہی خطرناک اسلحے کیوں نہ بنا چکا ہو، لیکن خدا کی قسم میرے رب کے سامنے وہ بے بس ہے۔ کون ہے جو انسان کو بے بس کر دیتا ہے؟ کون ہے جو انسان کو بے کس کر دیتا ہے؟ اے انسانوں، ذرا رب کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگا لو، اور یہ چیز تمہیں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بے پناہ کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور میں کیا عرض کروں؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اسے سمجھیں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار نے کس حد تک انسان کی بے بسی کا ذکر فرمایا اور اپنی طاقت کے حوالے سے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہا اور بتایا کہ ایک خدا ہے اور ایک ہی خدا کس طریقے سے اپنے بندوں کی زندگی کے حوالے سے اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آیات کو سمجھیں گے تو آپ قدرت کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار کر لیں گے، اور اس کے بعد کبھی کسی کمزور پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کمزور پر زیادتی نہیں کریں گے، کسی پر پریشانی کے بادل اور کسی پر پریشانی کے پتھر نہیں برسائیں گے، بلکہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں گے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میرے رب نے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين
ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب ارشاد فرماتا ہے پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے کروڑ پتی، بہت سارے بلینر، اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو علاج و معالجے کے لیے کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی برطانیہ جاتا ہے، اور علاج کرانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ زندگی بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ انسان جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس سورسز ہیں، جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد جب روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ روح حلق سے پھر زندگی کے اندر، جسم کے اندر داخل ہو جائے، پلٹ آئے جسم کے اندر۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور قدرت کا فیصلہ اس کی موت کا ہو چکا ہوتا ہے، تو ہزارہ طاقتور ہونے کے باوجود، ہزارہ سورس ہونے کے باوجود، ہزارہ پیسے ہونے کے باوجود، ہزارہ مشینری ہونے کے باوجود، ہزارہ صلاحیت ہونے کے باوجود اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ روح کو لوٹا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باپ اگر موت کی دہلیز پر ہے تو بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، ڈاکٹر اس مریض کے سامنے کھڑا ہے، اور مریض کو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا باپ بچ جائے۔ ڈاکٹر قریب ہے، بچہ قریب ہے، بیوی قریب ہے، ہر کوئی اس مریض کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ سب ایفرٹ لگا دی جائیں، ساری طاقت لگا دی جائے اور اس کو موت سے بچا لیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی اس مریض کی سچویشن تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کبھی تمہاری نظر مشین پر ہوتی ہے، کبھی تم دیکھتے ہو کہ پلس کی پوزیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ڈاکٹر سے کہتے ہو ڈاکٹر بچا لو جتنا بھی خرچ ہو۔ کبھی ڈاکٹر کہتا ہے 10 لاکھ کا انجیکشن لگے گا، آپ 10 لاکھ خرچ کر دیتے ہو۔ کبھی کہتا ہے 40 لاکھ کا انجیکشن لگے گا، آپ اسے خرچ کر دیتے ہو، ساری صلاحیتیں جھونک دیتے ہو، اور اس کے قریب رہ کر یہ تصور کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو بچا لیں اسے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت بھی تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، البتہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کا، کتنا بڑا چیلنج ہے پروردگار جل جلالہ کا۔ ایک مریض کے سامنے کھڑے ہونے والا بیٹا یہ سمجھتا ہے میں اپنے باپ کے قریب ہوں، بیوی سمجھتی ہے میں اپنے شوہر کے قریب ہوں، ڈاکٹر سمجھتا ہے میں اس پیشنٹ کے قریب ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے تم سب سے زیادہ میں اس بندے کے قریب ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ قریب ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اسی لیے میں نے اللہ کی ڈیفینیشن، اللہ کے معنی کے حوالے سے میں نے بتایا، حجاب کے حوالے سے وہ پردے میں ہے، وہ ہماری آنکھوں میں، ہماری آنکھ سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور آپ مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ نظر آنا چاہیے، تو پھر مجھے بتائیے کہ جب جسم سے روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اور جب جسم سے روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو اس وقت کون ہوتا ہے جو جسم سے روح نکالنے کا حکم دیتا ہے اور جسم سے روح کو نکالتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت بھی تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، البتہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب آئیے رب کے سامنے انسان کی بے بسی کے حوالے سے میرا رب پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کرتا ہے اور فرماتا ہے اے تکبر کرنے والو، اے گھمنڈ کرنے والو، اے اپنی طاقت پر غرور کرنے والو، میرے علاوہ کوئی اور ہو تو لے آؤ اور میں چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ چیلنج کیا ہے؟
آپ چیلنج کو سماعت فرمائیں، انسان کو کس حد تک بے بس بنا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو، یعنی تم سمجھتے ہو ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے سامنے اکڑ کے چلیں گے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تو میرا مولا فرماتا ہے آؤ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے مرنے والے کی روح اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر، بہت تم طاقتور اپنے آپ کو کہتے ہو، بہت پاورفل تم کہتے ہو، لیکن آؤ تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے پابند نہیں بنانا چاہتے، تو تمہیں یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم مرنے والے کو دیکھو کہ جب اللہ عز و جل اس مرنے والے کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے اور اس کی روح کے نکلنے کا فیصلہ ہوتا ہے، تم قریب ہوتے ہو اور چاہتے ہو کہ روح نہ نکلے، اگر تمہاری طاقت سب سے زیادہ ہے یا اور بہت معبود تمہارے پاس موجود ہیں، تو اللہ کا فیصلہ روح کے نکالنے کا ہے، اگر تم سچے ہو تو روح کو پلٹا کر کے بتا دو۔ پتہ یہ چلا موت ایسی سچائی ہے، زندگی بھر ایک خدا کو نہ ماننے والا انسان بھی موت کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہاں پر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے تو فرعون نے بھی مرنے سے پہلے رب موسیٰ و ہارون پر ایمان کی بات کہی تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے حکم کے پابند بن جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مختار ہے، وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی کے چاہے سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے چاہے سے عزت ملتی ہے، اسی کے چاہے سے ذلت ملتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں عالم ارواح کے اندر ہم سے رب قدیر جل جلالہ نے عہد بھی تو لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا، یقیناً سارے انسانوں کی روحوں نے کہا تھا بلا، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اگر ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے دنیا کے انسانوں کے درمیان بھی ڈسپلین کے لیے، دنیا کے انسانوں کی راحت کے لیے بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم تو عطا فرمائی کہ اگر تم 3 لوگ سفر کر رہے ہو تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ نظام درست چل سکے، نظام صحیح طور پر چل سکے۔ آپ دیکھیں پارٹیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو سپریمو کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے فائنل ہوگا۔ پارٹی لیڈر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، دنیا کے اندر اسی طریقے سے ہر چیز چلا کرتی ہے، تحریکیں اسی طریقے سے چلتی ہیں، اور نظام اسی طریقے سے انسانوں کے درمیان انسانوں کا چلا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک تحریک بغیر ایک کے کئی لوگوں کی لیڈرشپ میں نہیں چلا سکتے؟ تو میرا مولا پالنہار حقیقی، معبود برحق، اپنی سارے کائنات کو چلانے والا ایک وحدہ لا شریک کے علاوہ کئی اور خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی خدا ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، اور اسی کے دست قدرت کے اندر سب کچھ ہے، اور وہی معبود برحق ہے، پالنہار حقیقی ہے، اور اسی کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا چاہیے۔ وہی رزق رساں ہے اور وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ایک معبود کی بارگاہ کے اندر سر جھکانے کی تعلیم کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس بھی سجدے میں لے کر کے دنیا کو درس دیا کہ تم بھی اسی ایک معبود کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، جتنے بھی اولیاء تشریف لائے، اور قیامت تک جتنے بھی تشریف اولیاء کرام لائیں گے، سب کا پیغام بس ایک ہی ہے،
ایک رب ہے، اسی کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور اسی کو معبود برحق مانو۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں اپنے رب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، رب کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنا عقیدہ بالکل درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔